اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم لوگ اردو کی نحو جماعت کی کتاب کے اردو ادب کے حصہ نثر میں سے جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے امتحان، جسے تحریر کیا ہے مرزا فرحت اللہ بیگ نے، اور اس کا ماخذ ہے مضامین فرحت۔ یعنی یہ ہمارا جو سبق ہے امتحان، یہ کتاب مضامین فرحت سے ماخوذ ہے یا لیا گیا ہے۔ ہم لوگوں نے سبق امتحان کے آدھے سبق کی پڑھائی اپنے لیکچر نمبر 1 میں کی تھی۔ اب لیکچر نمبر 2 میں سبق امتحان کے بقیہ جو سبق ہے اس کی پڑھائی اور الفاظ معنی کریں گے۔ تو چلیں ہم اپنا سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ جوابات کی کاپی دیکھی، اس کے آخر کی ہدایتیں پڑھیں، صفحہ اول یعنی پہلے صفحے کی خانہ پوری کی، خانہ پوری کرنا، خانے پر کرنا یا اندراج کرنا، اور کھڑا ہو گیا۔ گارڈ صاحب فوراً ہی آئے۔ میں نے ان سے کہا کہ جناب یہ پرچہ کس مضمون کا ہے؟ وہ مسکرائے، زبان سے تو کچھ نہ بولے مگر پرچے کے عنوان پر انگلی رکھ دی۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ اصول قانون کا پرچہ ہے۔ دل کھل گیا۔ دل کھلنا، دل خوش ہو جانا۔ میں نے بھی قلم اٹھا کر لکھنا شروع کر دیا، کیونکہ اصول کے لیے کسی کتاب کے پڑھنے کی ضرورت تو ہے ہی نہیں۔ اس مضمون پر ہر شخص کو رائے دینے کا حق حاصل ہے، یعنی مشورہ دینے کا۔ ایک مقنن کہتے ہیں قانون بنانے والے کو، ایک مقنن ایک اصول قائم کرتا ہے، دوسرا اس کو توڑ دیتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی رائے کو کسی دوسرے کی تجویز کا پابند کریں؟ میں نے اپنے برابر والے سے پوچھنے کی کوشش بھی کی، کچھ ادھر ادھر نگاہ بھی دوڑائی، مگر گارڈ صاحب میری حالت کو کچھ ایسا تاڑ گئے تھے، تاڑ لینا، کسی کو نظر میں رکھ لینا، بھانپ لینا، کہ ہر وقت بلائے ناگہانی کی طرح اچانک آنے والی مصیبت کی طرح سر پر ہی کھڑے رہتے تھے۔ ذرا میں نے ادھر ادھر گردن پھیری تو انہوں نے آواز دی کہ جناب اپنے پرچے پر نظر رکھیے۔ جب دوسروں سے مدد ملنے کی توقع یعنی امید منقطع ہو گئی، منقطع ہونا، ختم ہونا، کٹ جانا، تو میں نے دل میں سوچا کہ چلو ان گارڈ صاحب سے ہی پوچھیں۔ میں کھڑا ہو گیا، وہ آئے۔ میں نے دریافت کرنا یعنی معلوم کرنا کہ جناب اس دوسرے سوال کا کیا جواب ہے۔ وہ مسکرائے اور کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔ میں نے کہا کہ یہ برابر والے بڑے زور سے لکھ رہے ہیں، ان سے پوچھ دیجئے، اور اگر آپ کو دریافت کرتے ہوئے یعنی معلوم کرتے ہوئے لحاظ آتا ہے، یعنی شرم آ رہی ہے یا مروت آ رہی ہے، تو ذرا ادھر ٹہلتے ہوئے تشریف لے جائیے۔ ٹہلتے ہوئے یعنی سیر کرتے ہوئے، میں خود پوچھ لوں گا۔ مگر وہ کب ہلنے والے تھے؟ کتب ہو گئے۔ کتب ہونا سے مراد وہ کیل جس پر چکی چلتی ہے، یعنی سیدھے کھڑے ہونا۔ ان کا مسکرانا پہلے تو اچھا معلوم ہوتا تھا، لیکن پھر آخر میں تو زہر ہو گیا۔ زہر ہونا، برا لگنا۔ میں واللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی قسم، سچ کہتا ہوں کہ اگر تمام عمر میں قلبی نفرت یعنی دل سے نفرت مجھے کسی سے ہوئی ہے تو انہی صاحب سے ہوئی ہے۔ غرض اسی طرح یہ تمام دن امتحان کے گزر گئے، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے ظالم کے ساتھ، ظالم ظلم کرنے والا، ایسی حالت میں کہ ایک حرف بھی یاد نہ ہو، پورے 6 گھنٹے گزارنے کیسے مشکل ہوں گے۔ میں تو ہر روز آدھا گھنٹہ کے بعد ہی کمرے سے نکل آتا، لیکن مصیبت یہ آن پڑی کہ والد صاحب روز 11 بجے سے آ جاتے اور نیچے صحن میں بیٹھے رہتے۔ اب میں جلدی باہر آ جاتا تو جو روب کا مطلب ہوتا ہے دبدبا، میں نے 2 سال کے عرصے میں قائم کیا تھا، وہ سب ہوا ہو جاتا۔ ہوا ہونا، ختم ہو جانا، غائب ہو جانا۔ اسی لیے قہر درویش یعنی درویش کا غصہ برجان درویش کے اپنے اوپر ہی نکلتا ہے، یعنی فقیر کے۔ یہ فارسی کا ایک محاورہ ہے، قہر درویش برجان درویش،
یعنی غریب کا غصہ اپنے اوپر ہی نکلتا ہے۔ آخری وقت تک امتحان کے کمرے میں بیٹھا رہتا اور جب نیچے اترتا تو والد صاحب سے پرچے کی سختی کی ضرور شکایت کرتا، وہ بھی میری تشفی کے لیے، یعنی تشفی تسلی کے لیے۔ ممتحن امتحان لینے والے کو بہت کچھ برا بلا کہتے، لیکن ان کو یہ خیال ہو گیا تھا کہ کچھ ہی کیوں نہ ہو میرا بیٹا کامیاب ضرور ہوگا۔ امتحان ختم ہوا اور امید نمبر 1 اور 2 کا خون ہو گیا۔ امید کا خون ہونا، خواہش کا ختم ہو جانا۔ اب ممتحنوں کے پاس، یعنی پرچہ لینے والے یا امتحان لینے والوں کے پاس کوشش کی سوجی۔ والد صاحب ایک زبردست چٹھی سفارش کی لے کر ایک صاحب کا مطلب یہاں پہنچے، اور سوجنا کا مطلب ذہن میں آنا۔ وہ چٹھی دیکھ کر سفارش کی لے کر ایک صاحب کے پاس پہنچے، آنے کی وجہ دیکھ کر بہت اخلاق سے ملے۔ والد نے آنے کی وجہ خادم زادہ خدمت کرنے والا اس سال امتحان میں شریک ہوا ہے، اگر آپ کوشش فرمائیں تو یہ خانہ زاد یعنی ملازم، نوکر جو ملازم کے گھر پیدا ہوا ہو، ہمیشہ ممنون احسان رہے گا، یعنی احسان مند رہے گا۔ وہ بہت ہنسے اور دوسرے لوگوں سے جو سلام کو حاضر ہوئے تھے فرمانے لگے، یہ عجیب درخواست ہے، ان کا بیٹا تو امتحان دے اور کوشش میں کروں۔ بندہ خدا اپنے لڑکے سے کہو کہ وہ خود کوشش کرے۔ بندہ خدا اللہ کے بندے بیچارے بڑے میاں ایسے نادم ہونا شرمندہ ہونا کہ پھر کسی کے پاس نہ گئے۔ کچھ عرصہ کے بعد نتیجہ بھی شائع ہو گیا۔ شائع ہونا، چھپ کر عام ہو جانا، اور کم ترین جملہ، کم ترین انتہائی کم جملہ مضامین تمام مضامین میں بدرجہ اعلیٰ یعنی اعلیٰ درجے سے یا بہترین درجے سے فیل ہوا۔ خبر نہیں کہ وہ کون سے بھلے مانس شریف ممتحن امتحان لینے والے تھے کہ انہوں نے 2 نمبر بھی دیے، باقی نے تو 0 ہی دے ڈالا۔ والد صاحب کو بہت رنج ہونا، دکھ ہونا۔ نمبروں کی نقل حاصل کی، نقل کاپی ڈپلیکیٹ، اور بالآخر یہی رائے قرار پائی، یعنی یہی جو تجویز ہے قرار پائی کہ کسی بدمعاش چپراسی نے، بدمعاش برے طور طریقے والا یا بدذات چپراسی نے بدل دیے، ورنہ ممکن تھا کہ برابر 3 گھنٹے لکھا جاتا اور 0 ملتا۔ مجھے بھی تعجب تھا، یعنی حیرانگی تھی، کیونکہ میں نے پرچے کچھ ایسے برے نہیں کیے تھے۔ میں نے یہ جوابات والد صاحب کو بھی سنائے، انہوں نے بہت تعریف کی، ممتحنوں کو بہت برا بلا کہا، میری اشک شوئی کرنا، آنسو پہنچنا، اور فرمایا بیٹا کوئی گھبرانے کی بات نہیں، اس سال نہیں تو آئندہ سال صحیح، آئندہ سال آنے والے سال میں، آخر کہاں تک بے ایمانی ہوگی۔ 100 دن چور کے تو ایک دن شاہ کا، یعنی بے ایمانی ہمیشہ نہیں چلتی۔ خیر جو کچھ ہوا سو ہوا، 1 سال کی فرصت تو مل گئی۔ فرصت کا مطلب فراغت۔ اسٹوڈنٹ یہ تھا ہمارا چیپٹر امتحان۔ آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے پڑھیے گا، اس کی ریڈنگ، اس کے مشکل الفاظ کے معنی، اس کو لازمی کیجیے گا۔ مشکل الفاظ کے معنی کرنے سے یہ ہمیں فائدہ ہوتا ہے کہ ہماری تشریح جو پیراگراف کی ہے وہ بہت آسانی سے حل ہو جاتی ہے اور اس میں ہمیں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔